اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشرنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا ایک نیا لیسن سنڈے کی مناسبت سے آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ مسلسل ماشاءاللہ آپ حضرات کے ہمت افزائی کے میسیجز آتے رہتے ہیں۔ مولا آپ حضرات کو سلامت رکھیں، اور ماشاءاللہ آپ حضرات اس کو آگے بھی شیئر کرتے ہو تاکہ کسی بچے کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو تربیت اولاد کا سلسلہ ہمارا تقریباً 3 سال 3.5 سال سے جاری و ساری ہے۔ کوشش یہی رہی ہے کہ بیچ میں کوئی بریک نہ ہو، اور الحمدللہ آگے بھی یہی کوشش رہی۔ آج کسی کا میسیج بھی مجھے آیا تھا، کسی بھائی نے مجھ سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بتائی ہیں، ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم کچھ ذمہ داریاں جو پروردگار عالم نے ماں باپ پہ رکھی ہیں اولاد کے حق میں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ شارٹ کلپ ہوگا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ آگے بھی شیئر کرتے جائیں تاکہ آپ کے شیئر سے کسی بچے کو کچھ فائدہ ہو جائے انشاءاللہ۔ یہی ہماری کوشش ہے، اور یہی شاید ہمارے لیے عاقبت کا ذریعہ بن جائے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کیا کہتا ہے قرآن مجید میں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے پروردگار کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ تو آپ سوچیں کس قدر خطرناک سچویشن ہوگا انسان کا جب انسان اپنے آپ کو نہ بچائے اور اپنے اولاد کو بھی نہ بچائے، اس کا سارا کیا کرایا چلا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ انہیں ایک اچھا نام دے۔ اچھا نام، کیونکہ نام کا اثر اولاد میں آتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹونی، مونی، پنکی، ٹنکی، اس قسم کی چیزیں جس کا کوئی میننگ نہیں ہے، میننگ لیس ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اولاد کو اچھا نام دو، اور اچھا نام اہل بیت اطہار کے ناموں پہ اس سے بہتر کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ یہ نام وہ ہے جو اللہ کے چنے ہوئے، جیسے محمد ہوا، اکبر ہوا، حسن ہوا، حسین ہوا، یہ سارے نام جو ہے نا، علی ہوا، تو یہ نام وہ ہیں جس سے اولاد میں جو ہے نا وہ صفتیں پائی جاتی ہیں جو صاحب نام کی ہوتی ہیں۔ لہذا بہترین نام دینے کا حکم ہے، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تربیت۔ اب تربیت کیا ہے؟ تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ بچے کو کپڑے کی ضرورت ہے، ماں باپ لاتے ہی ہیں۔ بچوں کو کھانے کی ضرورت ہے، ماں باپ اس کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ بچے کو کہیں جانے کی ضرورت ہے، ماں باپ اس کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ لیکن یہ تربیت میں شامل نہیں ہے، یہ کچھ ذمہ داریوں میں۔ لیکن تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ بچے کو سب سے پہلے دینی بنائیے، دیندار بنائیے۔ بے شک آپ ڈاکٹر بنائیں، بے شک آپ انجینئر بنائیں، بے شک آپ آرکیٹیکٹ بنائیں، لیکن آرکیٹیکٹ ہو تو دیندار آرکیٹیکٹ ہو، مومن آرکیٹیکٹ ہو۔ ڈاکٹر ہو تو مومن ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو تو مومن انجینئر ہو، لائر ہو تو مومن لائر ہو۔ اس لیے کہ بچہ اگر دیندار ہوگا تو کسی کے ساتھ غلطی نہیں کرے گا، نہ ماں باپ کے حقوق کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی کرے گا، نہ بھائی بہن کے حقوق کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی کرے گا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم بچوں کو بچپن میں صحیح تربیت نہیں دیتے۔ اگر صحیح تربیت دے دیں تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کے مثالی بچہ بنے گا، مثالی کیریکٹر بنانا ہو تو اہل بیت کے اقوال اس کے سامنے بیان کیا۔ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو مولا کائنات کے اقوال بچوں کے سامنے بیان کرتے ہوں؟ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو امام حسین کے خطبات بیان کرتے ہیں، مولا علی کے خطبات بیان کرتے ہوں بچوں کو؟ نہیں، ہم شیئر کرتے ہیں کیا؟
مووی شیئر کرتے ہیں، ڈرامہ شیئر کرتے ہیں، آج یہ ہوا ڈرامے میں، یہ کیریکٹر نے ایسا کیا، وہ کیریکٹر نے ایسا کیا. اس کے بجائے اگر ہم ان چیزوں کے بدلے جناب سیدہ کے کیریکٹر کو پیش کرتے، مولا کائنات کے کیریکٹر کو پیش کرتے، مولا حسین کے کیریکٹر کو، ائمہ طاہرین کے کیریکٹر کو پیش کرتے، رسول خدا کے کیریکٹر کو پیش کرتے، پھر دیکھتے کہ بچے میں کیا چینجز پیدا ہوتے ہیں، بچے میں کس طرح ایک چینج پیدا ہوگا، کس طریقے سے ایک انقلاب پیدا ہوگا. بچوں میں چینج لانا ضروری ہے. اگر آج آپ کے بچے دیندار ہیں تو کل آپ کو خوش رکھیں گے. اگر آج آپ کے بچے دین سے دور ہیں تو کل آپ سے بھی دور ہو جائیں گے. سب سے پہلے دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں کچھ لوگ پہاڑ کے اتنے بڑے اعمال لے کے آئیں گے. اگر ایک جگہ ان کے اعمال جمع کیے جائیں تو احد کے پہاڑی کی طرح بڑا ہو جائے گا. یہ لوگ نماز شب کے پڑھنے والے ہوں گے، یہ لوگ 5 وقت کی نماز کے پڑھنے والے ہوں گے، یہ لوگ صدقہ اور خیرات دینے والے ہوں گے، یہ لوگ خمس و زکوٰۃ نکالنے والے ہوں گے. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا بے وزن رہیں گے، کھوکھلے ہوں گے، پہاڑ جیسے، لیکن اس میں وزن ہی کچھ نہیں ہوگا. اس کے مقابل میں ان کے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم ان کے اعمال کو ان کے منہ پہ دے مار، حبطت اعمال، ان کے اعمال جو ہے نا بیکار ہو جائیں گے. اس کو پہاڑ جیسے اعمال کو ریزہ ریزہ کر کے ریت کی طرح پروردگار اڑا دے گا. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، جب وہ نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، تو پھر ان کے اعمال کو اس طریقے سے کیوں؟ کیا ان سے خطرناک ترین 3 گناہ ہوتے ہوں گے. سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ لوگوں میں بہترین ہوں گے. سر پہ ٹوپی بھی ہے، سر پہ امامہ بھی ہے، ابا قبا بھی ہے، بہترین لباس بھی ہے، یا صاف ستھرا لباس ہے، بہترین داڑھی بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، ماتھے پہ جو ہے نا سجدگاہ کا نشان بھی ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر میں ہوں گی. لیکن جب انہیں اکیلے کا رہنے کا موقع ملے گا تو ہر وہ گناہ کرنے میں پیچھے نہیں پڑتے جو انہیں موقع مل جائے. کسی کا پیسہ دبانا ہے دبا لیں گے، کسی کے مال میں خیانت کرنی ہے کر لیں گے، کسی کے اوپر جھوٹ بولنا ہے بول دیں گے، کسی کے اوپر تہمت لگانا ہے موقع ملے گا تو تہمت لگا دیں گے، موقع ملا گا تو غیبت کر لیں گے، موقع ملا تو زنا بھی کر لیں گے، موقع ملا تو آنکھوں کے ساتھ آنکھوں سے زنا کر. آنکھوں سے زنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہترین مثال جو ہے نا موبائل ہے. موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تنہا جب اکیلے رات میں ہوں اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہو، موبائل ہمارے ساتھ ہو، تو دیکھو کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں. یہ ہمارے کیریکٹر کا بدنما حصہ ہے. واقعاً اگر ہم سے یہ گناہ ہو رہے ہیں تو اسے چھوڑیں. پروردگار عالم غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے. صدق دل سے دعا کرے پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں. تو یہ ایک کہ لوگوں کے سامنے بہترین مومن، بہترین مثالی مومن، لیکن تنہائی میں ہر وہ گناہ کر لیں گے جس کا موقع ملے. اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو معافی مانگ لیں اور احتیاط کریں، آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. پورا یقین کریں کہ آپ اپنی طاقت پہ یقین کریں اور وہی یہ کام کر سکتا ہے جسے اللہ توفیق دے. اللہ سے دعا مانگیں پروردگار مجھے طاقت دے، مجھے صبر دے. ایک یہ. دوسری چیز کیا ہے؟ لوگوں میں بہت بہترین، لیکن اکیلے میں ہوں گے تو گالیاں دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، میوزک سنیں گے، غنا کے شوقین ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ موبائل کی وجہ سے. موبائل بری چیز نہیں ہے، بہترین چیز ہے اگر اس سے اچھی چیزیں حاصل کرنا چاہیں، لیکن بری اور بدترین چیز ہو جاتی ہے جب یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. تیسری چیز، بچوں کو دیندار نہیں بناتے ہوں گے. سارے اعمال، ہمارے نمازیں بیکار، ہمارے روزے بیکار، ہمارے حج بیکار، سب ختم کر دیے جائیں گے اگر ہم نے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دی. بچے کا ہونا انسان کے لیے ایک امتحان ہے. بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں ورنہ وہ جھوٹ سیکھیں گے. بچوں کے سامنے گالیاں نہ دیں ورنہ وہ گالیاں سیکھیں گے. بچوں کے لیے تھوڑا وقت نکالیں خدا کے لیے. آپ کو اللہ کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، 4 معصومین کا واسطہ، کچھ وقت بچوں کے لیے نکالیے. اگر آپ کے دل میں واقعی محبت ہے. گھر میں کچرا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو صاف کرتے نہیں کرتے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کے بچوں کے ذہنوں میں کیا کچرا ہے؟ آپ نے اٹھا کے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے؟ کہیں پورنوگرافی تو نہیں کر رہا ہے، کہیں گندی فلمیں تو نہیں دیکھ رہا ہے، گندی چیزیں تو نہیں دیکھ رہا ہے، گندی تصویریں تو نہیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہمارے سارے اعمال بیکار. یہ اور بات ہے، اہل بیت اطہار کا سہارا نہ ہوتا تو ہمارے اعمال ہی کیا ہے؟ بے شک وہ بخشوائیں گے، لیکن ان کو منہ دکھانے کے لائق بھی تو ہم بنے
کہ ہم مولا کے سامنے جب کہیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے، اور پلٹ کے مولا کہہ دیں کیا میرے چاہنے والے کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہم دیں گے؟ تو عزیزان محترم، ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچوں کے لیے ٹائم نکالیے، بچوں کو اچھی چیزیں دکھائیے، اچھی چیزیں شیئر کیجیے، کوشش کیجیے کہ یہ جو ہماری کوشش ہے تربیت اولاد کے حوالے سے جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں اس کو بھی آگے بڑھائیں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہ کرا ہے تو کر لیجئے، اور اپنے کانٹیکٹس میں بھیجیے، اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ دکھائیے کہ دیکھو یہ غلطیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں سے، اور ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ بس اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق زہرا و بہا بالھا بنھا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو بہترین امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، اور ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔